کیا بات ہے، کیا چل رہے ہیں؟ بڑے ڈیشنگ آ رہے ہیں ہم لوگ ہیں. ڈیشنگ ہیں تو ڈیشنگ آئیں گے نا بھائی جی. پرسنالٹی کی بات دیکھو میرا. اچھا جی، کیا حال چال ہیں سب دوستوں کے؟ کی حال چال نے کی ہو رہا ہے؟ کرے بات مارو. اچھا جی، تو کیا ہم آج گفتگو کرنے لگے تھے ذرا؟ فی الحال بات لوگوں سے پوچھیں کیا کر رہے چلو جی، ہیں. حال ٹھیک ہے، حال سب کو پتہ ہے، حال بھی ٹھیک ہے، چال بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ. بس صحیح نہیں آ رہا تھا. اچھا جی بیٹھو. اچھا جی، تو وہ ہمارے جو بات کر رہے تھے اس کا اپنا پاکستان کے بارے میں. آج ذرا ہماری گفتگو پاکستان کے حالات کے اوپر ہوگی، اور ہم جو ہے مختلف جو ہے ان چیزوں پہ بات کریں گے. تو کہاں سے شروع کریں؟ تھوڑا سا آگے ہو جائیں. میرا فیس لگ رہا ہے ڈائناسور کا، اور آپ کا فیس لگ رہا ہے پتلا سا. اتنا بڑا منہ میرا آ رہا ہے، آپ کا وہ چھوٹا آ رہا ہے، اس لیے تھوڑا برابر ہو کیونکہ جائے. میں پیچھے ٹیک لگا بیٹھا ہوں، آپ بھی ٹیک لگا لو. ٹھیک ہے، بات نہیں ہوگی نا بولنا ورنہ تو ایزی ہو جاؤں نا. ایسے فیس برابر ہے. ہم لوگ بہت کانشیس ہیں اس بارے میں کہ فیسز پاسچر صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا بیوٹیفل فیس پبلک نے کبھی دنیا میں دیکھے نہیں ہوں گے. اتنے ہینڈسم فیس. ہاں یہ بات تو ہے نا پھر. اچھا جی، مجھے ہمیں وہ بھیجا نا اس نے علی حسن نے ہاں پشاور سے ابھی کہ وہاں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 6 مریض مر گئے اچھا کرونا وائرس کے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن ختم ہو گئی تھی، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا. آکسیجن ختم ہوگی واقعی. سوچنے کی بات یہ ہے، وہ نیشنل ہاسپٹلز ہیں، ایک ملک کا اسپتال ہے. یعنی ملک کے جو نیشنل ہاسپٹلز ہوتے ہیں، جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسا واقعہ ہونا ایک مجرمانہ غفلت ہوتی ہے. یعنی کبھی سوچ سکتے کوئی انسان کے ہاسپٹل میں آکسیجن رن آؤٹ ہو جائے، اگر بڑی ایمرجنسی آ جائے پھر کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو یہ جو یہ تو کے پی کے کی بات بتائیے نا، پنجاب کی کریں گے، سب کریں گے، جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، دوڑ رہے ہیں، نواز شریف کی سڑکیں دکھا رہے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ. تو بات یہ ہے کہ 5 سال ان پچھلوں کی حکومت رہی، پھر ابھی 5 سال انہیں کی حکومت ہے نا، خیر کے پی کے میں نا، عمران کی حکومت. اس نے خٹک نے کیا کیا؟ خٹک کا وزیر دفاع لگا ہوا ہے، اس نے وہاں کے پی کے میں کیا کیا ہاسپٹلس کے بیچ میں. یہ ایک مثال ہے صرف جو کہ سامنے آئی ہے. کہاں کہاں جو ہے یہ نہیں ہو رہا، قومی خزانے سے کا استعمال صحیح مدوں میں نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو ویسے آپ دیکھ لیں، کوٹھیاں بن گئی ہیں، کاریں بن گئی ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ویسے وہ 2.5 فٹ کے کھڈے میں اس کے ٹائر پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر بہنا گاڑی کے بیچ میں ہے جی، اعلیٰ ترین 2.5 کروڑ کی گاڑی میں. وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہیں سے آتا ہے، کیونکہ پھر ہسپتالوں میں کوئی لیٹسٹ گیجٹس نہیں ہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہے. یہ ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جہاں لاڑکانہ کی مثال دے دیتے ہیں کہ کے پی کے میں یہ ہوا، کرونا وائرس سے بندے مرے. اس طرح لاڑکانے میں کتنے ارب روپیہ، 90 ارب یا کتنے 100 ارب، یہ تو بہت مشہور ہے نا، تالپور کھا گئی زرداری کی. صحیح بات ہے. بہن اور زرداری، اور وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں ہسپتالوں میں علاج معالجہ نہیں ہے، وہاں پہ بچے جو ہے پیدا ہو رہے ہیں ہسپتالوں کے لانوں میں، وہاں پر بیڈز نہیں ہیں، وہاں پہ ہاسپٹل جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے. لاڑکانے میں جہاں پہ انہوں نے کہا تھا 90 ارب لگایا ہے، تو وہ نہ سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ ہاسپٹل سے نظر آ رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا. صحیح بات ہے. پھر یہ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور اس طرح اب پنجاب کی بات ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، قوم کو تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے،
ہاسپٹل کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نہ ہی تعلیمی ادارے دیے ہیں نوازوں کی گورنمنٹ نے, اس کے بھائی کی گورنمنٹ نے. 3 کروڑ بچہ جو ہے رول رہا ہے وہاں پہ, کرمنل بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, پڑھ نہیں رہا ہے. اور اپنا ہاسپٹلس میں وہ نہیں ہیں, سہولیات نہیں ہیں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے کہ جس کا جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے, میرے پاس اتنی ویڈیوز لوگوں نے ہمیں بھیجی ہیں جس میں لڑکیوں کو ہیرس کیا جا رہا ہے, جو ورکر ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل میں ہوں, چاہے وہ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ جابس کر رہی ہوں. ابھی ایک بچی نے خودکشی کی ہے, اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, خودکشی کی. ابھی ریڈ کرسنٹ میں کام کرتی تھی, اس کے باس نے اس کو ہیرس کیا, بڑی آؤٹ کلاس تھی, آزاد شمیر سے تھی. شی کمیٹڈ سوئسائڈ, رائٹ. اس سے پہلے بھی پیمس میں بھی یہ واقعہ ہو رہے ہیں, جو ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں, جو ڈاکٹرز جو ہیرس کرتے ہیں, یہ سب وغیرہ وغیرہ. تعلیم اداروں میں ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کی بھی رپورٹ آئی تھی. کوئی پوچھنے والا ہے وہاں پہ؟ یہ لوگ کس امید پہ اور کس گارنٹی پہ لوگ اپنی بچیوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ مدرسوں کے اندر بھی میں دیکھا. جی وہ تو ہم اس کو بات دیتے ہیں. کس اس پہ نا بھجواتے ہیں ان کو, کانفیڈنس پہ, کس اعتماد پہ بھجواتے ہیں, کس ٹرسٹ پہ بھجواتے ہیں کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کو ہیرس نہیں کیا جائے گا, یا اس کی بیٹی کے ساتھ سیکشل اسالٹس نہیں ہوں گے. جب سیکشل اسالٹس ہوں گے تو پھر تو بچے خودکشی کریں گی. پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دیر از نو لا. اس کے لیے کسی کو آج تک میں نے دیکھا کہ پکڑا گیا ہے کہ تم نے ہیرس کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی جو ہم نے دیکھا, یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جو کہ بے شمار ہیں. اگر ہم بولنے لگیں تو میرے خیال 4-5 دن تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے یہاں پہ. صحیح بات ہے. اور بولتے چلے جائیں گے, اور اتنی خرابیاں ہیں. لیکن موٹی موٹی بات صحیح کرنی ہے. اب جیسے کہ ورلڈ بینک نے 1900 ملین روپیہ جو ہے وہ دیا ہے کراچی کے پانی کے لیے, کہ پانی کے نکاسی کا بندوبست کرو اور وہ نالے صاف کرو, وغیرہ وغیرہ کرو, وغیرہ وغیرہ کرو. وہ دیا ہے ورلڈ بینک نے. اور اس کے اوپر کانفرنس کون کر رہا ہے؟ غیر جمہوری لوگ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جنرلز بیٹھ کے اس کے اوپر اب کانفرنس کر رہے ہیں. اس پیسے کے آنے کے اوپر. یہ ان کا جواب ہی نہیں ہے. کورٹ کمانڈر کا جواب یہ نہیں ہے, جنرل کا جواب یہ نہیں ہے. وہاں پہ آئی ایس آئی کا وہ چیف وہاں پر کس مد میں گیا ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے, اجلاس کس مد میں ہو رہا ہے؟ پھر تو سول گورنمنٹ کو فارغ کر دو. بالکل صحیح ہے. ہر ادارے میں ٹھوس دیتے ہیں اس کو, ہر ادارے میں انہوں نے ٹھوس دیا, ریٹائر جنرل ٹھوس دیتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو پہلے اس چیز کو کلیئر کریں کہ اس وقت گورنمنٹ یا ہر دور میں گورنمنٹ کس کی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. کلیئر نا, صحیح بات ہے. تو میرا مطلب کہنے کا وہاں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے. لوگ آج یہ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, مانیٹری فنڈز اینڈ لٹرم پٹرم, یہ سب کے سب اداروں کو پاکستانیوں کی مہربانی سے, ان کی بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈیلنگ سے ان کو کرپٹ کر چکے ہیں. ہمارے ملک کے لوگوں نے, پاکستان کے لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی ملنا چاہیے. انہوں نے جاپانیوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے امریکنوں کو نہیں چھوڑا, اپنا انہوں نے ورلڈ بینک کو نہیں چھوڑا. جدھر جاتے ہیں کہتے ہیں انا لے لو, انا ہم دے دیو. کہتے ہیں اسی چیز خریدنا آیا, کہتے ہیں ہاں جی 10 ملین دیے, ٹھیک ہے جی 12 ملین پرائس لاؤ نا, 2 ملین ساڑھے بھی رکھو, اس پر 10 ملین ڈال لو. ہمارے خزانے سے جا رہا ہے نا. یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پیسہ آتا ہے, جو اتنا کھرب کا, جو جتنے 1000 ارب کا جو لون پاکستان پہ چڑھا ہوا ہے, اگر وہ 50 ارب ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, مطلب کئی ہزار ارب ہے, 30-40 ہزار ارب بنایا ہوا ہے مثال تو, اس, ہاں مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی لون 10 ارب کا کسی ملک کے اوپر ہے, تو اس میں سے 3 یا 4 ارب وہ ادارے کھا جاتے ہیں جنہوں نے دینا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آگے کرپٹ لوگ ملے ہوتے ہیں, اور جو آگے آتا ہے وہ بھی گول مول ہو جاتا ہے. جو آگے آتا ہے اس کو تو حساب ہی کوئی نہیں نا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. کیونکہ پاکستانی ایک بات کہتے ہیں, دن دے جاؤ پر حساب نہ مانگو. انہوں نے تو امریکہ کو آنکھیں نکال دی تھی. 72 سال سے ان سے پیسہ کھایا, ڈالر کی بارشیں ہوئی ہیں. جب انہوں نے کہا ذرا صاحب دوستوں کتنے لائے, جناب شروع ہو گئے, میڈیا بھی شروع ہو گئے, حساب مانگ رہے ہیں ہم سے. بھکاری, اور وہ بھی آکڑ باز. آپ نے کبھی آکڑ باز نہیں کہتا ہے باؤ میں نے 10 روپے دے ہوئے, وہ ڈر جاتا بندہ, کہتا ہے اور 10 روپے نہیں دیا گا مارے گا. بالکل بالکل. یہ وہ بھکاری ہے.
تو بس روب ڈالتے ہیں. تو بات کرنے کے دوسری طرف لوگ اس قدر ڈس انفارمیشن کے ماہر ہیں, اس قدر ڈس انفارمیشن کرتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت ہونے لگتا ہے, سفید جو ہے کالا نظر آنے لگتا ہے اور کالا سفید نظر آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو میکرون کی, فرانس کے صدر کی, انہوں نے فوٹو لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر میں ایسی باتیں لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد جو ہے زمین کے اوپر اردگان ہی ہے, جس سے یہ کر دیا کہ اردگان کے پد نکلے ویسے اس کے سامنے, ان کو یہ اپولوجائز میں لینگویج, ویسے ٹوہا کر کے پد مار رہا تھا. وہ اس میں اتنی اکڑ نہیں ہے کہ وہ یورپی یونین کے کسی ملک کے پریزیڈنٹ کی طرف پیٹ کرے. یہ ریالٹی ہے, اس کو سنو تم لوگ. جو کہ جو وہ پریزیڈنٹ جو رول کر رہا ہے یورپ کے اوپر, یورپی یونین کا جو پریزیڈنٹ ہے یا جو اس کا ہیڈ ہے, اس کو یہ آدمی پیٹ دکھائے گا. اور یہ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں, تعریفیں کیوں کرتے ہو؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ یا تو وہ ہو گیا ہو نا, اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہیں, فوٹو لگا دی, یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ شان. میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف کارٹون بنانے سے نہیں ہے. گستاخی رسول جو ہے وہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی تعلیمات کا تم لوگوں نے کارٹون بنایا, ان کے جو ان کے اصول ہیں ان کا تم لوگوں نے کارٹون بنایا, ان کے جو ان کی ہدایات تھی اس کو ان سے تم لوگ انحراف کیا. یہ سب کارٹونوں سے زیادہ بدتر تم لوگوں نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خود کیا مسلمانوں نے. ایسے ہی بالکل. کیا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مذہب انہوں نے جب مذہب بنایا تھا, انہوں نے کیا کبھی کہا تھا یہ ہوگا بریلوی ہوگا, یہ ہوگا احمدی ہوگا, لٹرم پٹرم ہوگا, کیا کہتے ہیں جی وہ خوابی ہوگا, شیعہ ہوگا, سنی ہوگا, ہاں دیوبندی ہوگا؟ انہوں نے کبھی نہیں کہا. انہوں نے بنایا. تو کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. نبی کریم کے مذہب کے پرخچے اڑائے ہیں مسلمانوں نے, کیا وہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اتنے فرقے بننے چاہیے؟ کیا وہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. یہ کارٹون بنا دیے, کارٹون سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ پہلے خود تو ہاں, جب تم لوگوں میں اتنا ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہے کہ تم لوگ خود کارٹون ہو. ان کو پتہ ہے یہ مسلم کو جو ہے ہاں یہ کارٹون ہے. انہوں نے اپنے مذہب کا خود جنازہ نکالا. کیا یہ گورے جو ہے ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ بیٹھ کے دیکھتے نہیں ہے کہ اسلام کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نمازیں ڈفرینٹ انداز سے پڑھتے ہیں. الجیریا میں عورتوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے, مراکش میں عورتوں سے پڑھی جا رہی ہے, پاکستان میں عورتوں سے پڑھی جا رہی ہے, ترکی میں نماز عورتوں سے پڑھی جا رہی ہے. کتنے مذہب بھائی؟ میں پڑھنے گیا ہوں نا یہ آپ کی جو مسجد پیچھے ترکی میں گیا, میں جمعے کی نماز جو ہے میری سمجھ سے باہر ہوگی. جس طریقے سے جمعے کی نماز پڑھا رہا تھا, جب یہ نماز پڑھنے گئے ہیں یہاں پہ ترکی کی مسجد میں, تو وہاں کھڑے ہو کے تو شہباز شریف بن گئے. ادھر دیکھ رہے یہ نارملا کی کر رہے ہیں, یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہا. I swear, یقین نہیں آ رہا ہے جمعے کی نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. شہباز شریف گیا تھا نماز پڑھنے, ایک کڑی کڑی آنکھ دیکھ رہا تھا, مطلب ہاتھ اٹھانا ہے کہ بیٹھانا ہے. تو میں ایسے کروں کہ آپ شہباز شریف بن گئے وہاں پہ کہ بھائی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نماز جو ہے وہ کیسے, اگلا ایکٹ کیا ہوگا, کھڑے ہوں گے, گھومیں گے, کیا کریں گے. بہت ڈیفیکلٹ ہے. گستاخی رسول یہ ہے. نمازیں اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں. ایک جو تو ناچ کے پڑھ رہے تھے, نیا ہے, وہ سب ایک ناچ رہے, ایک اس میں اپنے جتھے میں ناچ رہے ہیں. یہ گستاخی رسول نہیں ہے, مگر کیونکہ مسلمانوں کو جاہل ان پڑھ رکھا گیا ہے, وہ لوگ کو مذہب کے نام پہ ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان کام ہے. کوئی ملا اٹھ کے کہتا ہے کہ اس نے اللہ رسول کی شان میں گستاخی کر دی ہے, اللہ سارے چل پڑتے ہیں. کوئی ملا نے بولا, کسی سیاستدان نے بولا, کسی انسان کے بچے نے بولا کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی یہ ہے کہ ہم ان کی بنائی ہوئی لائنز کو کراس کر رہے ہیں, ان کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کر رہے ہیں, جو کر چکے, ان کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ رہے ہیں, ان کی بتائی ہوئی ہدایات سے انحراف کر رہے ہیں. یہ گستاخی رسول ہے. اس کا کسی کو احساس نہیں, کیونکہ آنکھ بند کر کے کہیں گے, کبوتر کہے گا بلی تو ہے ہی نہیں. یہ چیزیں بہت سوچ کی ہے. تو اس لیے یہ ایک فضول بات ہے. ترکی کے اس میں اتنا زور نہیں ہے ڈیش ڈیش میں, نہ ہی اردگان کی ڈیش میں اتنا زور ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ ٹکر لے, اور وہ بھی اس کے جو ہیڈ جا رہا ہو اس سے ٹکر لے. بات یہ ہے, سننے والے سنو,
میں نے تو ڈیش ڈیش کہا ہے، میں صاف صاف بولتا ہوں کہ ارتگان کے چتڑوں میں اتنا زور نہیں ہے کہ وہ یورپین یونین کے آگے کھڑا ہو جائے. ارتگان جو ہے ایک سٹوپڈ، ہمارے تمام اسلامی ممالک کے جتنے بھی سربراہ ہیں ان کی طرح گدھا، سٹوپڈ اور کھوتے دماغ کے کا، جیسے جو ہمارے کھوتے دماغ کے جو ہمارے حکمران ہیں مسلمان ممالک کے، وہ بھی ایک مسلمان ممالک کا کھوتا سٹوپڈ ایڈیٹ جو ہے وہ ایک حکمران ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ لوگ بناتے ہیں کہ ارتگان یہ ہے اور وہ اسلامی بلاک بن رہا ہے اور اسلامی بلاک بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا، پھر وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی لگائی تقریر، ڈاکٹر اسرار کی تقریر میں اس کے لگا دی ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو ہے پاکستان جو ہے پاکستان ایگزسٹ کرے گا. دیکھو بھائی بات یہ ہے ایگزسٹ کرے گا. ہاں نہیں دنیا فنا ہو جائے گی. نہیں انہوں نے کہا اس قرآن پاک کے اندر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئے گا، پاکستان بنے گا. پاکستان جو ہے وہ خیر وہ ایک اور کہیں قرآن میں نہیں ہے. ہاں کلیئر کر دیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات ارتگان نے جو حرکت کی ہے پریزیڈنٹ کے خلاف، فرانس کے پریزیڈنٹ کے خلاف، یہ اس کو ترکی کو ڈبو گیا. فرانس کا جو بزنس جو کمیونٹی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنا ترکی کے ساتھ قطع کلامی کر دی ہے. وہاں کوئی بزنس ان کے ساتھ جو ہے اس وقت جاری نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ارتگان کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ یورپین یونین کے ساتھ ٹکر لے سکے، اور اس کو جو ہے غلط فہمی ہے اور اس طرح کے اس کے ممالک جتنے مسلم ممالک ہیں ان کو غلط فہمی ہے، اور جتنے بھی مسلم ہیں ان کو غلط فہمی ہے کہ اگر فرانس کے ساتھ جو ہے اگر بلاک کیا جائے گا تو فرانس کو کوئی نقصان ہوگا. فرانس کی جڑیں اور یورپ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، یہ اپنی جگہ سے کبھی ہلنے والی نہیں ہے، بہت طاقتور ہیں. اس کرونا وائرس کے دوران، اس کووڈ 19 کے دوران یہ وہ ممالک ہیں جو کہ یہاں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک شخص روٹی کھا رہا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں مر رہا اس کووڈ کے باوجود. یہ وہ ملک ہے. میں نے یہ ایک لائن دی ہے، اس کے بعد جو عقل مند ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اس ملک میں کووڈ کے دوران 1 سال ہو گیا، کووڈ اس جنوری میں 1 سال ہو جائے گا کووڈ کو، 1 سال میں ابھی تک کوئی شخص، کاروبار بند ہو گئے ہیں، بہت ساری کمپنیاں بند ہو گئی ہیں یورپ میں، بے شمار جو ہے کمپنیوں پہ ڈیزاسٹر آیا ہے، مگر ان کی بنیادیں اتنی طاقتور ہیں، اتنی سخت ہیں کہ کوئی شخص سڑک پہ بھوکا نہیں مر رہا. جو خود ہی رہنا چاہتا ہو تو اور بات ہے، ورنہ کوئی سڑک پہ بھوکا نہیں مر رہا. سب کو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے جب تک کووڈ ختم نہیں ہوتا. یہ ہوتی ہے طاقت، یہ ہوتا ہے نظام، یہ ہوتا ہے کسی ملک کا اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبل ہونا، طاقتور ہونا، جو اپنے ملک کے قوم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دے، پریشان نہ ہونے دے، سردی گرمی میں اس کا خیال رکھے. وہ قومیں ہوتی ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں. یہ کرسچینٹی میں ہے، یہ کرسچن ملک ہے. ان کرسچینٹی ملک کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر قسم کا مذہب کا بندہ جو ہے رہتا ہے، اور وہ مختلف ممالک سے آ کے بسا ہے، اور وہ اس کووڈ کے دوران اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نظام، اس کو کہتے ہیں کسی دین کا پکا ہونا. یہ کرسچینٹی کی جو دین ہے یا جو کرسچینٹی ہے، اس کے اندر ہر بندہ، ہر شخص جو ہے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے، اور سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں ٹھنڈ پنکھے شنکے کے گھروں میں لگے ہیں. یہ ہے نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ریاست مدینہ بنانے والوں، اور جو ہے اس سے پہلے والوں. یہ ہوتا ہے اپنے ملک کے ایک ایک شخص کا خیال رکھنا، ایک ایک فرد بائے فرد خیال رکھنا. وہ یورپ کے اندر آ کے دیکھو، اور جو یورپ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ممالک جو ہے اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو تھی وہ یہ پوری کر رہے ہیں اس انسانیت کے اوپر. جو کہ تمہارے ملک میں پاکستان ہو، الجیریا ہو، مراکش ہو، مسلمان کوئی ممالک ہو، یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں، قطر میں، جدہ میں،
وہ صرف اپنے سولجر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، باقی جتنے وہاں مزدور کام کرنے جاتے ہیں ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی ان کی سوشل سیکورٹی سوال نہیں ہے، کوئی ان کو الاؤنس نہیں ملتا بے روزگاری کا۔ یہ اس ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر میں چھری پھیرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یورپ کے اندر یہ کرسچن ہے، اور یہ کرسچینٹی میں ہر مذہب کا بندہ جو ہے آرام سے روٹی کھاتا ہے اور آرام سے رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نظام تھے، جتنی ان کی ہدایت تھی، وہ یورپ میں ہیں، اور وہ یورپین میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں یا حدیثوں میں جو بھی ہے وہ اس ملک میں پائے جاتے ہیں، تمہارے ملک میں نہیں، تمہارے جیسے ممالک میں نہیں۔ تمہارے حکمران بےایمان، تمہارے علماء دین بےایمان، تمہارے کیا کہتے ہیں پبلک بےایمان، تم سب بےایمان ہو، A to Z سب بےایمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو تم لوگوں نے جو شور مچایا کہ پریزیڈنٹ نے یہ کہا جی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، سب سے پہلی بات ہے ہم تو ہزار دفعہ کہتے کیا، لیکن تمہارے جیسے لوگ جو بیٹھے حرام کے پلے وہاں پہ وہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ ہم نے کہا کہ پریزیڈنٹ ماکرون نے یہ کبھی نہیں انگلی اٹھائی اور کبھی کوئی ایک سینٹنس نہیں کہا نبی ان کے گستاخی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس نے کہا تھا کہ میں فنیٹک مسلمانوں کے خلاف ہوں اور فنیٹک مسلمانوں کو میں یہاں سے ختم کر دوں گا، اور فنیٹک جو مسلمان ہیں ان کا کلام کرنا ہے، یہ اس کی لڑائی ہے۔ انتہا پسند جو ہے اس کے خلاف کی لڑائی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ کیا نام ہے پریزیڈنٹ فرانس کو جو ہے اس نے یہ بات کی ہے، کوئی پروف ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا پروف کے ساتھ بات کرو، تمہارے پاس پروف ہی نہیں ہے۔ اور ارتگان وہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، ایک ذرہ ہے۔ وہ اگر یورپین یونین چاہے نا تو ترکی کو 2 سیکنڈ میں ختم کر دے، 2 سیکنڈ میں، 2 سیکنڈ میں ترکی صفائی ہستی سے مٹ جائے اگر یورپ جائے تو۔ یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں، جو سن رہے ہیں نا وہ اپنے کان کھول کے سنیں۔ منافقوں، جو منافق ہے بیٹھے ہوئے سننے والے، اپنے کان کھول کے سنو جو ہم کہتے ہیں۔ تمہارے ملک میں پہلے اپنے ملک کو تو سنبھالو۔ تم چلے ہو پریزیڈنٹ فرانس کو چیلنج کرنے اور قتل کرنے، پہلے اپنے ملک میں بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، بچے ریپ ہو رہے ہیں، لولیاں کٹ کے باہر پھرتے ہیں، سمجھے نا؟ تمہاری ماں بہن بیٹیاں جو سی ہیں وہ حفاظت میں نہیں ہیں۔ اپنے مسلمان ممالک کے اندر اپنی ماں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ قتل و غیرت، لوٹ مار، جھگڑے فساد، جاہلیت، قتل و غیرت سب تمہارے ملک میں ہے۔ ناانصافیاں تمہارے ملک کے اندر ہیں، ہر چیز تمہارے ملک کے اندر ہے۔ تمہارے ملک کے اندر دنیا کی ہر خلافت ہے، تمام مسلمان ممالک کے اندر ہر گندی خلافت ان کے اندر ہے۔ اور چلے ہو تم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو پریزیڈنٹ فرانس کو دھمکیاں دینے، جس کو وہ تم لوگوں کی بات کو کہہ رہا ہے، وہ اس پہ مارتا ہے، جو ایل سے شروع ہوتا ہے، جو ایل سے شروع ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تمہارا ہاں یا بھی یہ میں بات کرتا چلوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں سنیں۔ جب ملک کا نظام بدلا جاتا ہے نا، جب ملک بدلا جاتا ہے، سسٹم بدلا جاتا ہے، تو کرپٹ اور کریمنلز کو پھانسیاں لگائی جاتی ہیں۔ سنو غور سے تم لوگ سب مسلمانوں، پاکستانیوں، کان کھول کے سنو۔ تم لوگوں کو اچھی سچی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ جب کوئی نظام بدلنا ہوتا ہے، جب کوئی سسٹم بدلنا ہوتا ہے، تو پھر کرپٹ اور کریمنلز کو پھانسیاں لگانی پڑتی ہیں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ ایجنسیوں کے ہوں، چاہے وہ علماء دین ہوں، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ پبلک میں سے ہوں، چاہے وہ کسی میں سے ہوں۔ پکڑ پکڑ کے پھانسیاں لگاؤ، پکڑ پکڑ کے کوڑے مارو، پکڑ پکڑ کے ان کی چیر پھاڑ کرو، تو پھر نظام صحیح ہوتا ہے۔ بلا 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 کر اس سے ملک نہیں بدلتا۔ اچھا، اس سے بات کی کرتے ہیں، کروں میں بات تھوڑی؟ نہیں، ایک منٹ ذرا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ سمپل بات ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔
بالکل ٹو دا پوائنٹ اور ڈائریکٹ بات ہے کہ ملک کا نظام صحیح کرنا ہے تو انقلابی نظام لاؤ, انقلابی سسٹم لے کے آؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نظام انقلاب کا ہونا چاہیے جس میں پرانے نئے سارے کرپٹ اور کرمنل مارے جائیں, تمام کے تمام کسی بھی, اور اس کے بعد پھر وہ نظام کھڑا ہو. اس میں جو 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 انقلابی نظام آئے گا, یا کیا کہتے ہیں جی اس کو, انقلابی انقلاب رونما ہوگا, رونما ہوگا, تو اس میں جو سسٹم ہوگا اس میں جا کے ملک کا سسٹم صحیح ہوگا. تم لوگ کبھی بھاگ رہے ہوتے ہو, کبھی نواز شریف کے پیچھے, کبھی ابھی اس کو بھگا دیا ہوا ہے, اب اس کے گن گا رہے ہو. پہلے گو نواز کرتے تھے, اب گو نواز عمران خان ہو گیا. اب جو کوئی آئے گا بلال آئے گا, پھر گو بلال ہو جائے گا, پھر وہ مریم بننا وہ ہے جی, وہ گو ہو جائے گی. تم لوگ بس گو کم کم پہ لگے رہنا. پینچو پچھلے 72 سال سے گو کم کم پہ لگے رہو, اسی پہ مرواتے رہو بیٹھے ساری زندگی. کوئی کام نہ کرنا, اور منافقوں کی طرح بیٹھ کے بس دیکھو, بغیرت ہوتی نا, بغیرتوں کی طرح بیٹھ کے ویڈیو دیکھ لینی اور چپ کر کے بیٹھے رہنا. کچھ کرو. ٹیکنالوجی میں کوئی دنیا ہے ادھر, وہ چاند ستاروں پہ اور مریخ پہ وہ کیا نام ہے کمندے ڈال رہے ہیں. بار میں ویڈیو لگاتا ہوں, ہر چیز ہر روز نئی چیز پیدا کرتے ہیں. تم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہو, بس دین کو رو رہے ہو. 1400 سال پرانی باتیں ان کو رو رہے ہو, وہی رو رہے ہیں. ہر وقت دیکھو ملے بھی وہی رو رہے ہیں, جب بھی دیکھو پبلک بھی وہی رو رہی ہے. ہر ویلے جو ہے وہ دین کے اندر گھسے ہوئے ہیں, دین کو پیٹ رہے ہیں. بھائی کوئی کام بھی کرو, کوئی کام کی سوچ بھی بولو, اور کوئی ٹیکنالوجی لے کے آؤ. ابھی آگے حسن صاحب بولیں گے, اس کے بعد پھر مجھے کچھ باتیں یاد آئیں گی, پھر میں تمہارا دوبارہ شروع کروں گا. یہ کلیئر کر دیں کہ بہت سارے لوگ کمنٹس لکھ رہے ہیں, تو ہم اس وقت نہیں بول دو آپ. جتنے لوگ بھی یہاں پہ کمنٹس لکھ رہے ہیں ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں, اس کا ہم اس کے بعد جواب دیں گے, کیونکہ وہ کیمرہ دور ہے. تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک کسی نے دیا ہے کامنٹ, وہ میں اس کو جان کے ورڈ کروں, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جیسا پاکستانی ہے نا, کوئی مطلب کی چیز نہ وہ دیکھتے نہیں, کہتے ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. تو وہ کسی نے کہا ہے نو اسموکنگ, وہ کمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہا, انہوں نے بتایا مجھے. اچھا بات یہ ہے, ہم اس قوم سے بات کر رہے ہیں, ہمیں یہ احساس ہوا ہے اس قوم سے ہم بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بندہ گھر پہنچے نا تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کھانا لگاواں یا کنڈی لگاواں, اور اس بندے نے یہ کہا, بندے نے لکھا کہ مسائل حل ہو جائیں گے. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بیوی جب یہ پوچھے کسی کو گھر پہنچنے پہ, ہر اس قوم کے مردوں کو, کہ کھانا لگاؤں یا کنڈی لگاؤں, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب یہ سوچ کس قدر وہ ہے, ایک جاہلانہ سوچ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہاں ایک بات دہرا دوں گا آرام سے, اس پر سب لوگ غور و فکر کریں, اور وہ یہ ہے گستاخ رسول کی سب سے پہلی بات کہ ہم ان کے تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں. ہم نے ان کے مذہب کی ٹانگیں توڑی ہیں, اس کو پاش کیا ہے, اس کو ریزہ کیا ہے, مختلف فرقوں میں, مختلف اس میں مسلکوں میں اور وغیرہ وغیرہ, اپنی مرضی کی چیزیں ٹھوک دیتے ہیں. کسی کوئی ہے نہیں, تحقیق نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتی. علماء جو ہے چند ایک علماء ہوں گے. تو مقصد میرا کہنے کا صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو گستاخ رسول جو عملیات ہیں, ان کے اعمال ہیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں استوار کرو, اپنے آپ کو پالش کرو, اور پھر دوسری قوموں کو بتاؤ کہ ہم اس قدر مضبوط ہیں. ہمارے مذہب میں 6 عیدیں نہیں ہوتی, ایک ہی ملک میں 3 عیدیں ہوتی ہیں, پاکستان میں 3 عیدیں, اور پوری دنیا کے مسلم ممالک میں تقریباً 5 یا 6 عیدیں ہوتی ہیں ایک ہی دن میں. ٹھیک ہو گیا, یہ مسئلے ہیں, یہ جن کا کوئی اصول ہی نہیں. وہ ایک دن میں 6 عیدیں ہوتی ہیں. ویسے سب ملا لیں آگے پیچھے ایک دو اکا دکا کر کے تو کافی عیدیں بن جاتی ہیں. تو اب کرسچنوں کا پوری دنیا میں آسٹریلیا ٹو امریکہ ایک دن کرسمس ہوتی ہے. آج تک کبھی فائٹ نہیں ہوا, کسی مولانا کو چاند کے اوپر
ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کے لیے نہیں انہوں نے بلایا کسی پادری کو، ٹھیک ہے. یہ ہوتے ہیں، یہ عقل اور ہوش سے یہ بات کو سمجھنا ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو دیکھا جائے اس حساب سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت ناکارہ قسم کے مسلمان ہیں. ہم لوگوں نے اسلام کو خود دنیا میں تماشا بنایا ہے. پہلے تو تماشا بنایا ہے، اس کے فرقے بنا کے، اس کے ٹکڑے کر کے، اس کے مسلک بنا کے، اور پھر دنیا میں تماشا بنایا. دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے بعد دنیا کا مطلب ہے کہ دنیا لوگ پوری عالم اقوام دیکھ رہی ہے. وہ پڑھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ ریڈ کرتے ہیں کہ یہ مسلم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈری چیز ہے، ہم نے یہ دہشت گردی کہ فنیٹکس کو جو حوصلہ افزائی کر کے ان کو ہیرو بنا دیا، قادری کو ہیرو بنا دیا، اس کو جو کون لونڈا سے بندہ مار دیا، نیازی تھا اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، وہ عمران تھا. تو وہ اس طرح سے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مار دیے. کرسچن مار دیے. پچھلے میں دیکھو کرسچنوں کو مار بیٹے کو گولی مار دی. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تہمت لگا دی. بعد میں پتہ لگا غلط ہوا. ایک آدمی نے جی گارڈ نے ایک مینیجر کو مار دیا اور تہمت لگا دی کہ جی اس نے وہ کیا تھا، وہ ویڈیو چل رہی ہے. اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس کو نعرے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. ہم اس ملک میں، آپ لوگ اس ملک کے باسی ہیں، اس بات کو قبول کریں. آپ ایسے کسی کو بھی کبھی بھی کوئی گولی مار سکتا ہے کہہ کے کہ اینے گال کڈی سی رسول نو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی کچھ نہیں. آپ کو لوگ کندھوں پہ بٹھائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے علاوہ پھر فنیٹکس پیدا کرتے ہیں وہ جا کے دنیا میں جو کیا. آج آپ لوگ یہ بڑا یہ اس طرح نا، یہ پنجرا ہے. پاکستان کے بارڈرز ایک پنجرا ہے. جب آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے اس ملک سے، آپ کو ویزے نہیں ملتے، آپ لوگ اس کو تو ویزے کو تو چھوڑیں، انہوں نے اب یہ کر دیا ہے کہ آپ لوگ امبیسی کے پاس ہی نہ آئیں. وہ کہتے ہیں امبیسی کے پاس آنا ہی ہمارے لیے بہت مشکل ہے. آپ گیریز کے ذریعے جو بھیجتے ہیں اپنے پیپر، دیں گے نہیں دیں گے. یعنی اس قدر. اس کے بعد آئلس کرنا پڑتا ہے. جب دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں تو اس کی فیس پاکستان میں 35,000 روپیہ ہے اس کی فیس آئلس کی. آئلس کرو. اب جس کے ماں باپ بڈھے ہیں، وہ گاؤں سے اٹھ کے آئے ہوئے بیچارے، وہ آئلس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ کرواتے ہیں. اب وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ میں ان کو 5 پوائنٹ دیتے ہیں، پھر 1 لاکھ روپیہ تقریباً یا 1.5 لاکھ روپے میں یہ اس سے لوٹ رہے ہیں. باقی کہیں نہیں، کسی کے لیے نہیں ہے یہ رول. پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ لوگ تو کمزور ہیں ہی ہیں، آپ کی گورنمنٹیں بھی کرپٹ ہیں. ابھی میں جب شروع میں بڑے عذرۂ تفنن بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے پاکستانیوں نے لوگوں کو کرپشن سکھائی ہے، گوروں کو، وہ اصل میں سیریس بات تھی. یہ جہاں گئے ہیں، یہ ٹیوٹا جب آئی تھی، آپ لوگوں کو کئی لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوں گے جب ٹیوٹا کاریں آئی تھیں، یہ آیا تھا وہ آیا تھا. یہ جاپان سے جب نیا نیا مال شروع ہوا تھا، یہ لوگ جا کے گاڑیاں یہ حکومت کے لوگ کرتے تھے اور ان سے معاہدے کرتے تھے، ان سے اپنے کمیشن لیتے تھے. لوگ اتنے سادے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کرتوت بھی کرتے ہیں بیوروکریسی والے یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اداروں کے سربراہ کرتے ہیں. تو وہاں سے جاپانیوں کو انہوں نے کرپشن سکھائی. پھر بے نظیر آئی تھی فرانس میں، جو اس نے آبدوز لی تھی. آبدوز کتنے کروڑ کی آبدوز تھی، اس میں کمیشن کھایا اس نے. وہ آبدوز بعد میں خراب ہوئی، جس کے اوپر فرانسیسی گئے تھے وہاں کراچی، وہاں پہ وہ ہوٹل میں جو ہے ان کا بم دھماکے بس سے مارے گئے تھے انجینئرز. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو پاکستان کی جو ٹاپ براس ہے، انہوں نے لوگوں کو کرپشن سکھائی. ابھی یہ پیسہ آ رہا ہے، کتنا پیسہ کھا گئے ہیں، کتنا پیسہ لگا ہے. یہ نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. پاکستان کے بیچ میں کیا آپ میں سے کوئی بندہ بیمار ہو، ہسپتال آپ لوگ جا سکتے ہیں؟ ہسپتال میں کیا آپ لوگوں کو سہولت میسر ہوگی؟ پیسہ ہوگا تو آپریشن ہوگا، نہیں ہے پیسہ تو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتے ہیں. اس کی ضرورت تھی، ایکوپمنٹ کی ضرورت تھی، اور ہسپتالوں میں ادارے بنانے کی ضرورت تھی تاکہ غریبوں کا مفت علاج ہو. موٹر ویز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن عیاش حکمرانوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ خمینی کے اس نے کو بندہ بات کر رہا تھا کہ زمین بیٹھا، تو آپ نے کیا بولا تھا؟ وہ بیٹھا تھا میں نے ایک تصویر دیکھی، اس کے اوپر وہ خمینی صاحب وہ جو ہے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے، اور لوگ لکھ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، کیسے ہے یہ بات ہے، لیڈر ایسا ہونا چاہیے. ابھی ہم بھی زمین پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی لیڈر ہیں. میں ادھر ہی بات کرتا ہوں، ہم بھی زمین پہ بیٹھے ہیں، ہم بھی جو پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کے لیڈر ہیں. آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہے، کسی کو پسند نہیں آ رہے، کیونکہ ہم ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے، کیونکہ ہم اخباروں میں نہیں آتے، کیونکہ ہماری ابھی چاڑ نہیں مچ رہی. تو ہم جو ہے لیڈر بیٹھے ہیں، کل ہماری چاڑ مر جائے گی تو آپ لوگ سارے جو ہیں وہ جو دم پکڑ کے سارے پیچھے آ جائیں گے. تو وہ جو ہے آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے زمین پہ بیٹھے، وہاں بیٹھ کے ریولیوشن لے کے آئے. ہم بھی زمین پہ بیٹھ کے ریولیوشن لانے کی بات کر رہے ہیں. ادھر تو آپ لوگوں کا دھیان نہیں آتا.
جا جا کے وہ مرسڈیز والوں کے پیچھے اور لینڈ کروزر والوں کے پیچھے اور دنیا کے کرپٹ اور کرمنل کے پیچھے جا کے ووٹنگ کرتے ہو، ان کی ہیلپ کرتے ہو، مدد کرتے ہو، تو پھر کہتے ہو کہ ہم کو چاہیے آیت اللہ خمینی جیسے لوگ، یا وہ تھا دوسرا احمد نژاد جیسے لوگ چاہیے. باتیں یہ کرتے ہو کہ احمد نژاد جیسے اور آیت اللہ خمینی جیسے لوگ چاہیے، اور جب سامنے ہیں ادھر نہیں آنا، اور جہاں وہ لینڈ کروزروں والے آ جائے، بڑی بڑی کوٹھیوں والے آ جائے، وہاں بھاگتے ہو. یہ ہے منافقت. اور بات کرو میرا ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ گستاخ رسول کے اوپر وہ قوم بات کرنے کی حقدار ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو ایک کرائٹیریا میں تولتی ہے. میں دوبارہ کہوں گا، ہمیں سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی اناد نہیں ہے، زرداریوں سے کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ وہ قوم کے لیڈر اپنے آپ کو کرتے ہیں. تو اگر قادیانی جو ہے اس کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے اسمبلیوں میں آگے پیچھے، ان کو کافر کہا جاتا ہے، تو جس سندھ میں حکومت موجود ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل ہو کے تو ان کا لونڈا جو ہے وہ نعرے مارتا ہے، پیپلز پارٹی اپنی بیٹی انہوں نے قادیانیوں میں دی ہے. آج کہاں ہیں ملے؟ آج کہاں ہیں تم مسلمان کہاں ہیں؟ تم سب کہاں ہو؟ ہاں، اس وقت کہاں ہیں؟ ملے تو ملے ہیں، وہ تو بغیرت ہے. تم لوگ کہاں پہ ہو؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہے تمہارا شور شرابہ؟ کہاں ہے تمہارا پروٹیسٹ؟ کہاں ہے تمہاری وہ کیا نام ہے مار دھاڑ کہ قادیانی کو دیا اس نے، اپنی بیٹی دے دی ہے، اور تم لوگ صرف بلا 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 کرنے بیٹھے ہو، اس کے علاوہ تم لوگ کچھ نہ کر سکے. کیسے مسلمان ہو تم لوگ؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو ان کی حکومت آتی ہے، اس وقت سندھ میں قادیانیوں کی حکومت سمجھ لو ہے، سمپل ایز دیٹ. بالکل. جب ان کا داماد کا وہ ہے قادیانی ہے تو انہی کی حکومت ہے. کل کو پاکستان پہ مسلط ہوگی تو قادیانیوں کی حکومت ہی ہوگی. بالکل. پھر تم لوگ ہاتھ جاڑ کے بیٹھ جانا. تو گستاخ رسول کے عاشقان رسول کدھر ہیں اس وقت؟ ہاں کدھر ہیں؟ وہ جو ایک مر گیا ہے، وہ اس نے آج تک اس تک نے جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا. وہ خادم نے کے لیے کروڑوں لوگ چلے گئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس شخص نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کو نہیں پتا تھا، ایک لفظ نہیں بولا اس نے کہ قادیانی میں شادی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تم لوگ ان جیسے کے پیچھے جاتے ہو، پھر تم لوگوں کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم لوگوں کا ستیہ ناش نہیں ہوتا اور کیا ہوگا؟ پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کے سامنے مذاق ہے، اور پاکستانی قوم بھی مذاق ہے. تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی تعریف کریں. ہر شخص یہ چاہتا ہے پاکستان کا جو چپڑاسی ہے وہاں سے لے کے اوپر تک ٹاپ کلاس تک، وہ یہ چاہتے ہیں ہر بندہ پاکستان کے جھوٹے گن گائے، پاکستانی کے لیے جھوٹے گن گائے، ہم جھوٹی تعریفیں کریں، جھوٹی باتیں کریں، آسمان زمین کے کھلاوے ملائیں. سمجھے نا؟ تو بات یہ ہے، ایسا نہیں ہو ابھی عدلیہ کی بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. عدلیہ کدھر ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، عدلیہ جو ہے وہ اس وقت اس لیول پہ جا چکی ہے، سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک کی عدلیہ، کہ وہ صرف جیب کاٹنے والے پک پاکٹرز یا ڈکیتیاں مارنے والے یا چھوٹے موٹے جھگڑے کرنے والوں کو نپٹا رہی ہیں. ان کے فیصلے کوئی نہیں مان رہا. بالکل. ابھی یو بی ایل کا جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، یو بی ایل کے ملازمین کو پتہ نہیں پیسے دینے کا یا ان کو ریلیف دینے کا، وہ 3 سال گزر گئے ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈرز کو یو بی ایل کے مالکان نے رد کیا ہوا، اس کو نہیں مان رہے ہیں. اب امپلیمنٹیشن جب کورٹ کی آرڈرز کی نہیں ہو رہی ہے تو اس کورٹ کی اوقات ہے؟ اس کی کوئی اس کا کوئی وزن ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیٹھے ہیں، خربوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑی بڑی بانگیں دیتے ہیں. کسی نے پوچھا؟ وہ لوگ وہاں پر روز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، نہ ہی سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ان کو بھی فوری طور پہ سپریم کورٹ کو ہم آرڈر کرتے ہیں، کیونکہ ہم آرڈر کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ ملازم ہے، ججز ملازم ہے قوم کے، اور کرپٹ جو ہے ان کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے. جو کرسی پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، اس جج کی ٹوئے پہ ٹھڈا مار کے اس کو اتار دینا چاہیے. وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو، نہ اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے.
یہ سخت ورڈز چیف جسٹس تک جانے چاہیے. اپنے آرڈر کی امپلیمنٹ کرنا سیکھو, ورنہ جاؤ گھر جا کے بیٹھو, بیوی کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ جاؤ. دوسرا, جو اسٹیل مل کے ملازمین کو نکالنے کی بات ہوئی ہے, وہ اتنے لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے ہیں, ان کو کوئی بھی ریلیف دیے بنا ایک کک میں نکالا جا رہا ہے, اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں, بچوں والے ہیں, سارا کچھ ہے, علاج معالجہ, کورونا وائرس, دیر لاٹ آف پرابلم. وہ لوگ, ان لوگوں کی سنوائی کوئی نہیں کر رہا. یہ کون سی حکومت چل رہی ہے؟ یہ حکومت کیا ہے؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ کیا یہ چار لوگ نٹو کھٹو, وہ فردوس عاشق امان جیسی جو پھٹی ہوئی موٹے چوتڑ والی آنٹی ہے, اس کو کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں کہ ادھر بھیج دیتے ہیں, فٹ بال کی طرح لڑکتی رہتی ہے ادھر نکارہ قسم کی عورت, یا وہ شیخ رشید جو 9:30 ٹائم کھانا کھاتا ہے ایک دن میں, اس کے بعد وہ بنٹے کی طرح گھومتا رہتا ہے, یا وہ فواد چودھری جو ہے, جو کیا اس کو میں بولوں بے شمار چیز. ان جیسے لوگ جب کابینہ میں ہوں تو ہنسی آتی ہے. کہتے ہیں, ایک بندے نے مجھے لکھا, صحافی نے, مختصر صحافی ہے, چینل پر پروگرام کرتا ہے, وہ قبل آتی پروگرام ہے, کہتا ہے کل کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے اوپر غور کیا جائے گا, اور بڑے ڈرسٹ ڈیسیجن آنے والے ہیں. میں نے کہا ایک لت ماری ہوئے نے ٹوئے دے جی, شہزاد دی کوڑ کر لیو, شیرن جفے مار دے رہے ہو, بول رہی ہو. اور ہوا وہی. پتا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اسی مولا جٹ دی طرح بڑکا ماریں گے, بعد انہیں پیری پہ جائیں گے. اتنا بڑا تانا ایک جرنلسٹ بول رہا ہے, مگر سامنے وہ بڑے نعرے مار رہے ہیں, دوستوں میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. یعنی اس کو پتہ ہے پاکستان کی اوقات نہیں ہے. پاکستان کی اوقات کیا ہے؟ کہیں اوقات نہیں ہے سر. تو بات یہ ہے, جو بات کرنے والی ہے, جو ہم کرنا چاہتے ہیں, یہ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ تھی. ویسے تو یہ نکار خانے میں ٹوٹی کی بات ثابت ہوتی ہے ہماری. ہم جو بولتے ہیں وہ جو ہے, اب دیکھیں کتنے لوگ غائب ہو گئے ہیں, اور یہاں پر ادھر اگر ہم مسرت شاہین بٹھا دیں تو یہ پورا یہ 1.5-2 لاکھ آدمی آ جائے گا. ایسا ہی ہے. اور وہ ذرا پٹ نکالے تو صحیح, اس کے بعد 1.5-2 کروڑ تو کہیں نہیں گیا. راشا کرنا مسرت شاہین آ گئی ہے. نہیں, بات یہ ہے یہ قوم جو ہے سیکس مینیک ہے, سمجھے نا, یہ پوری قوم سیکس مینیک ہے. ان کے لیے سیکسی چیز لگا دو, سیکس لگا دو, سیکسی تصویریں لگا دو, ان کے لیے سیکسی فلمیں لگا دو, ان کے سامنے سیکسی پوسٹر لگا دو, اور سیکسی لڑکیاں سامنے لے آؤ. بس یہ اس کے بعد پھر سمجھ لو کہ جو ہے آپ کی ویڈیو جو ہے کروڑوں میں اربوں میں جائے گی. اصل میں جاہل اس لیے رکھا جاتا ہے قوموں کو, ایل انفارمڈ اس لیے رکھا جاتا ہے قوموں کو. ہم پتہ ہے کس قوم سے بات کر رہے ہیں, ایک لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ان کا اسٹینڈ کتنا گر گیا ہے. ہر بندہ کہتا ہے چیئرز, یہ بولتا ہے ہر آدمی. کسی کو سننا, میری بات کو یاد رکھنا, چیئرز کہہ رہے ہوتے ہیں, CHAIRS, چیئرز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ اگر وہ چیئرز ہے, یہ چیئرز ہے, تو یہ پھر چیک ہونا چاہیے, چیک. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چیک. تو وہ کیا ہوا؟ چیئرز. لفظ ہے چیئرز. ہم اس قوم سے مخاطب ہیں. یہ میں نے ایک ایسی مثال دی ہے چھوٹی سی, ہم اس قوم کے سامنے سر کھپا رہے ہیں. تو بات میری کرنے کا اس مقصد جو تھا, ہاں, نواز شریف اور اس کا مرد مومن مرد حق, یا جسے مرد مومن مرد حق کا آپ لوگوں کو پتہ ہے, مرد مومن مرد حق جنرل ضیاء الحق کا سب سے ہراول دستے کا سب سے پیارا جنرل کون تھا؟ جنرل فضل حق, پشاور کا گورنر لگایا تھا اس نے. اور وہ ہیروئن اور ڈرگز کا بینگ اے گورنر سب سے بڑا ہینڈلر تھا. یہ مشہور ہے کیونکہ اس زمانے میں آج سے 40 سال پہلے اتنا ویلیو تھی پاکستان کی, جب کہ گورنر جاتے تو VIP جہاز سے, چاہے امریکہ ہو, اترتے VIP گاڑی بیٹھتے تھے, چلے جاتے تھے, کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ وہ سرکاری دورہ ہوتا تھا.
ایسا دور نہیں تھا کہ خاقان عباسی صاحب چوتڑ ننگے کر کے کھڑے ہیں, کیمرہ لے رہے ہیں, ان کے چوتڑوں میں کتنے بال ہیں, ننگا کر دیا اس کو, اور وہ پھر بھی بغیر تو آ رہا ہے. شکر ہے فرنٹ نہیں دکھایا اس کا. تو بات یہ ہے کہ مرد مومن مرد حق, یہ تم لوگوں نے, اس قوم نے ہمیشہ غلط لوگوں کو چناؤ کیا ہے. آج جو تباہی ہے یہ ٹوپیاں پا کے تو گل حمید کی بات کر رہے ہیں, اس کو ہیرو بنا کے رکھتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا جنازہ نکلا اس پاکستان کا. یہ افغانستان میں بڑا وہ تھا, یہ تھا, اس کی وجہ سے جنازہ نکلا. ہی واز اے بلڈی کاورڈ اینڈ ہی واز اے بلڈی انکمپیٹنٹ جنرل. اس کی وجہ سے اس پاکستان میں آج ہیرون آئی ہے اور کلاشنکوف دور شروع ہوا تھا. ہی واز اے بلڈی ون, جس نے پاکستان کو جھونکا تھا اس وار میں. کوئی رشین نہیں آ رہے تھے, رشین کا کوئی موڈ نہیں تھا. اگر آتے بھی تو 100 سال لگاتے, پہلے ایک ملک میں تو قابض ہو جاتے. ایسا نہیں تو چلے جا رہے ہیں, اندھا جنگل لا چل رہا ہے, چل پہ ہیں جی, فوجیں جا رہی ہیں افغانستان سے گزر کے, پاکستان سے گزر کے گرم پانیوں پہ آ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ہماری جنرل نہیں سمجھ سکے. پھر ان کو ڈالرز نظر آئے, پھر لوگ 1000 آدمی کراچی میں مر گیا گرمی سے, اور وہ جو آپ کے پاکستان کے ہیرو صاحب ہیں وہ مری میں اپنے ڈالر سے بنائے ہوئے بنگلے میں محو استراحت تھا. پھر تم ان کی تعریفیں کرتے ہو, پھر تم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو, تو پھر تم لوگوں کے ساتھ جو وقت کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا, اصل بات, محترمہ فاطمہ جناح کی موت آج تک معمہ ہے. ان کے کفن پہ خون تھا, یہ سب جانتے ہیں. ان کی میت کا نہ پوسٹ مارٹم ہوا, نہ ہاسپٹل گئی, ان کو راتوں رات دفنایا گیا تھا, کوئی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہو گیا یا جو بھی ہو گیا, یا ڈونٹ نو, مطلب, لیکن ان کو فٹافٹ دفنا دیا گیا تھا, جو بھی کیا ہوگا. محترمہ فاطمہ جناح کو کتیا کہنے والے, کتیا کے گلے میں پٹا ڈال کے اور اس کا لالٹین ڈال کے پورے گجرانوالا میں گھمانے والے تمہارے مرد مومن مرد حق کا وزیر تھا غلام دستگیر. اور پھر نواز شریف جو ابھی باتیں کرتا ہے پی ڈی ایم میں کہ وہ غدار تو وہ غدار, جن کے پاس کوئی اوقات نہیں ہے, جن کے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں کسی چیز کی, جو کہ جا کے کہتے ہیں ان کے مزار کو بھی انہوں نے کھڑا بنا کے رکھا ہوا ہے جارے پہلوان کا, وہاں پہ جا کے بکواسی نعرے مارتے ہیں اور جھوٹے فراڈی نمبر 1. ان لوگوں نے, غلام دستگیر نواز شریف کا یار غار تھا, اس کا بیٹا 2 دفعہ وزیر رہا ہے, پچھلی دفعہ وزیر دفاع تھا. محترمہ فاطمہ جناح کو گالی دینے والے تم ان کے پیچھے بھاگتے ہو. تم لوگ کی معافی ہے, جا کے میکروں کو چیلنج کر رہے ہیں, اپنا کریکٹر دیکھو. کتنے لوگ ان کے نکل گئے, جو یاد ہے یہ جو کیا نام تھا وہ جو امریکہ چلا گیا, کوئی جی ہاں, بہت سارے لوگ, ڈیوڈ سلیمن کا چلا گیا, حسین حقانی کو نہیں پوچھا, حسین حقانی تھا, یہ سارے غدار ملک, غدار اسلام, وہ نکل گئے ان کے پاس سے. اور یہ کیا جب پھر ڈال رہے ہیں جا کے کس کو, دنیا کا طاقتور جو پریزیڈنٹ, اس کے پر جو ہے وہ. اب حقانی اس کا زرداری کا دوست اس کے دور میں بھاگا, اپنا وہ جو ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کی جو لانڈی لگائی تھی اس نے بیڑا کر رکھی ہے. جو اب آپ لوگ بیٹھ کے, جو میں کہہ رہا تھا پنجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اس میں ایک کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ لٹرم پٹرم کے ساتھ ساتھ حکمران سیاستدانوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. نواز شریف نے 5 سال وزیر خارجہ نے لگایا, یہ اس نے مجرمانہ ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف اور زرداری کے گناہوں اور ان کی غلطیوں کی پوٹلی پینڈورا باکس کھلے تو ان کو بار بار پھانسی دینی پڑے گی. اتنی غلطیاں ہیں, قومی جرائم ہیں, ان کو بار بار پھانسی دینی پڑے گی. پھر زندہ کرو, پھر پھانسی دو. یہ تو میں حیران ہوں کہ ان کے یہ کچرا کوئی بولتا نہیں ہے. اسے وزارت خارجہ کیوں خالی رکھی؟ آج اس کی قیمت ادا کر رہی ہے پوری قوم, پورا پاکستان ادا کر رہا ہے. زرداری نے لونڈی کو کیوں لگایا؟ ہنا ربانی خر کو, کیونکہ وہ سس ہوتی تھی بلاول کے ساتھ. وہ صرف بتا سکتی کہ بلاول مرد ہے یا عورت ہے. اسے پوچھے جا کے, اس کو لگا دیا. سوچ سکتے ہو اتنے بڑے بڑے
فاش غلطیاں اتنے بڑے بڑے عہدوں کے لیے، اور پھر تم لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہو. آج اسے ڈٹ کے تمہاری ٹوئے پہ لات مار کے پوری قوم کی اپنی بیٹی قادیانی میں ٹھوک دی ہے. بول کے دکھاؤ. تم لوگ بول نہیں سکتے. جا کے شتیرا نو جب پھر آ رہے کوڑ دیا کرلیاں. اس لیے اپنی اوقات کو پہچانو. دوسری بات جو میں نے کرنی ہے، بلاول صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے روٹی کھا کے آتے ہیں، آگے لوگ سمجھتے آگے پھدو بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں. 3 دفعہ حکومت میں آنے کے بعد بھی اگر جد و جہد کرنی ہوتی ہے تو اسی تے پھر ہاں ہم جد و جہد کر رہے ہیں ملک اور قوم کے لیے. جد و جہد. تمہاری ماں پرائم منسٹر 2 دفعہ، تمہارا باپ پریزیڈنٹ، اس کا پرائم منسٹر، اسی کا جو سپریم کورٹ کا، اس کا لٹرم، اس کا اسی کا آرمی مین، اور پھر ابھی جد و جہد کر رہے ہیں. اور 10 سال بعد 15 سال سے تمہاری سندھ میں حکومت، اور لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے واہ 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 بھٹو زندہ ہے، بھٹو جھوٹ میں زندہ ہے، بھٹو جو ہے نعروں میں صرف زندہ ہے. بکواس باتیں. You people have to get out of this dilemma. یہ بات یاد رکھو. یہ پہنچاؤ الو کے پٹے کو. ہم یہ بولتے ہیں جد و جہد کر، ڈنڈا بھی مارے اس کو آگے سے. یا تو یہ منافق ہے، یا یہ جاہل ہے، اور یا پھر یہ ایڈیٹس ہے. ایڈیٹس کی قوم ہے. 3 دفعہ یہ رہا ہے ان کی حکومت رہی ہے. انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے کشمیر کے لیے؟ اور یہ کھڑا کے وہاں پہ بغیرتوں کی طرح بول رہا ہوتا ہے کہ پتہ کسی پہ تنقید کر رہا ہے، کسی کی حکومت پہ. انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ کشمیر کے لیے کیا کیا؟ تم 3 دفعہ رہے، تمہاری ماں، تمہارا باپ، اور اب تو بھی آگے لونڈا آیا ہوا ہے. تم لوگوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ ان کے گریبان نہیں ہیں. اگر گریبان ہوتے تو جھانک تو لیتے. صحیح بات ہے. سمجھے؟ یہ ہے آئی اوپنر باتیں. یہ وہ قوم ہے جو ٹرانسجینڈر خواجہ سراؤں خسروں کے پیچھے قتل و غارت گری فائرنگ کرنے والی قوم ہے. 7 قتل ہوئے تھے ایک خسرے کے پیچھے. یہ وہ قوم ہے ایب نارمل. یہ چلیں گے گستاخ رسول کی دارے مارنے والے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ وہ بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے ان کے اداروں میں، ان کے تعلیمی اداروں میں، جس سے ان کی زندگی جیرن ہوتی ہے کہ خودکشیاں کر لیتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ان کے جو ملزمان ہیں ان لوگوں کو اوپر ریپڈ مقدمے چلا کے ان لوگوں کو ریپڈ پھانسیاں دی جائیں تاکہ یہ سلسلہ ختم ہو. ورنہ یہ بات پھیلتی جا رہی ہے. یہ بات اشتر سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں. بہرحال ہماری یہ گفتگو تھی. اب دیکھتے ہیں آگے جو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا. ابھی کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. خیر ابھی تو مجھے بہت ساری باتیں یاد نہیں ہیں جو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا، بس وہ بہت خراب ہے. چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی سسٹم ہو، اور تقریباً سبھی جو ہے وہ رمل ڈمبل ہے. اور جہاں تک رہی بات ہے قانون کی، وہ بہت زیادہ کمزور ہے قانون. اس کی وجہ سے مزے کی بات یہ ہے کہ قانون ہے، مگر قانون کے اوپر جو زیادہ تکڑے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اور وہ قانون کو ایک رنڈی سمجھ کے بیٹھا ہے. چلا رہے ہیں سمجھے نا، اس کو ایک رنڈی سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے جو قانون کا جو ہے دھجیاں اڑ رہی ہیں. تو قانون تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. جو اگر قانون ہوگا تو پھر تو وہ اس ملک کا بیسک جو ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ ہوتا ہے قانون. اگر آپ کا قانون سٹرونگ ہے، آپ کی قانون تگڑا ہے، تو پھر اسی سے جو ہے بیس بنتی ہے اور آگے آگے چلتا ہے سب کچھ. جب قانون ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس ملک کے اندر سارا سسٹم جو ہے وہ غلط ہے. اور اس لیے پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم غصے میں نہیں ہیں، ہم عقل کی بات دے رہے ہیں. بس جاتے جاتے باٹم لائن ہماری یہ ہے، اس ملک کا آئین نیا ڈرافٹ ہونا چاہیے. اس ملک میں اختیارات کی تفویض جو ہے اس کو کلیئر کیا جانا چاہیے. آرمی میں چین آف کمانڈ کا جو ہے سسٹم صحیح ہونا چاہیے. اور جو ادارے ہیں
ان کو ان کے خطوط کے مطابق ان سے آؤٹ پٹ لی جائے. بالکل. ان کی جن اداروں کے لوگ کام نہیں کرتے ان لوگوں کو آؤٹ کیا جانا چاہیے. اور جہاں پہ قانون کے حساب سے جن اداروں میں جن علاقوں میں جرائم ہیں یا ان کو ٹائم دیا جانا چاہیے، جیسے کہ انقلاب میں، یہ سب انقلاب موومنٹ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ٹائم دے کے کہ بھئی اتنے عرصے میں جرائم کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوگا تو اس علاقے کا ایس ایچ او جو ہے اس کو کوئی تبادلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیدھا گھر بھجوا کے اس کو آؤٹ کر رائٹلی اس کو پینشن وینشن کی بند کر کے اس کو ٹھڈا مار کے نکال دیا جائے. اور سخت ترین بات یہ ہے کہ جب کہیں پر اس طرح کے واقعات ہو، 6 مہینے میں ہم یہ سب کریں گے، 6 مہینے دیں گے، اپنے قبلے درست کر لو. اس کے بعد اگر کہیں پر کوئی جرم ہوتا ہے یا کوئی بڑی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ واقعہ ارتناک واقعہ ہوتا ہے، تو وہاں کا آئی جی، ڈی آئی جی، دوسرے تیسرے نہ صرف گھر بھیجے جائیں گے، مکمل طور پر ان کی چھٹی کر دی جائے گی، بلکہ ان کے خلاف مقدمے بھی درج کیے جائیں گے. جو مظلوم لوگ جو ہیں، جو اس کے اپنے واقعے میں متاثر ہوں گے، ان کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمے درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. تب معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، تب قانون کا خوف ہوتا ہے. ورنہ ایک پولیس والے کو سامنے ایم این اے گاڑی سے اڑا دیتا ہے اور کورٹ سے کہتی ہے ثبوت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور قوم جو ہے وہ گستاخ رسول ادھر چیچروں جپے مار رہی ہے جا کے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس قانون کا ہے، تمہاری عدلیہ لولی ہے، تمہاری صحافت رنڈی ہے. تمہاری صحافت جو ہے نا، بڑے بڑے صحافی، یہ ان کے کپڑے اتارو، ان کے نیچے کچھ اور لگا ہوا ہے. یہ انہوں نے صحافت کو سیاستدانوں، حکمرانوں، بیوروکریسی، جرنیلوں کی رنڈی رکھیل بنا کے رکھا. ان کے بستروں پہ لوٹتے ہیں، ان کے بستروں میں خرمستیاں ہوتی ہیں. یہ رنڈی سے بڑا لفظ میں نہیں کہتا. یہ صحافت پاکستان کی، ایک ایک صحافی اپنا چہرہ دیکھو شیشے میں صبح اٹھ کے، تم رنڈی ہو. یہ تم سن رہے ہو نا، تم رنڈی ہو، اور تم نے اس شعبے کو رنڈی بنایا ہے. جانتے ہو میں تمہیں بول رہا ہوں. اس لیے ایسی باتیں مت کرو جو بڑی لکھی قومیں، ترقی یافتہ قومیں کرتی ہیں. ایک اور بات، ہر وقت جو ہے یورپ کو پیٹتے رہتے ہیں یہ لوگ. ہر وقت جب دیکھو جوڑتا ہے یورپ کے خلاف بولتا ہے. صحیح ہے، حامد میر بھی شامل ہے. ہاں جی، جب تم لوگ اٹھتے ہو یورپ کے خلاف بولتے ہو، آخر تم لوگوں کا یورپ نے بگاڑا گیا ہے. تم لوگ تو خود غلط ہو. یورپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو؟ کیوں ان کو دوش دیتے ہو؟ کیوں ان کے خلاف بولتے ہو؟ کیوں بولتے ہو کہ یہاں پہ جو ہے نظام سے یہ نہیں ہے، فلان ہے، ڈھنگڑ ہے، یہ جو کافر ہیں وہ یہ. کافر تو تم لوگ خود ہو. کافروں والے کام تو تم لوگ خود کرتے ہو، اے ٹو زیڈ. تب چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہو، کہیں پہ پوری قوم، پورے مسلمان، کافروں والے کا کام تو تم لوگ کرتے ہو. یہاں پہ کافروں والے کام کیا ہے؟ اگر یہ شراب، یہاں تو یہ لوگ ان کی شراب یہاں کھلی ملتی ہے، پھر بھی شراب کھل کے نہیں پیتے، سمجھے نا. عورتیں یہاں پہ ہیں، جب اپنی سب کی عزت اپنی ہے، کسی کی کوئی عزت نہیں لوٹتا، سمجھے نا. ہاں جرائم ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ فرشتے بستے ہیں، ہوتے ہیں، یہاں بھی جرائم ہوتے ہیں. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کیا نام ہے، عورتیں جو ہیں وہ کیا نام ہے ایسی کھلی پڑی ہوئی ہیں. جو ہے یہاں پہ شراب جو ایسی کھلی پڑی ہے، جو مرضی کرو. یہاں پہ جو حرام تو پی، جو مرضی کر لو. یہاں پہ لا ہے، یہاں قانون ہے، یہاں پہ سختی ہے، یہاں پہ ہر چیز امپلیمنٹ ہے، بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہاں پہ، سمجھے نا. یہاں پہ جن لوگوں کو تم لوگ یہ کہتے ہو، میں نے شروع میں یہ بات کی تھی، یہ وہ ممالک ہیں جب تم لوگوں پہ مصیبت آتی ہے، تم پہ مصیبت آتی ہے تو تم سعودی عربیہ نہیں جاتے. جب تم پہ مصیبت آتی ہے تم ایران نہیں جاتے. جب تم پہ مصیبت آتی ہے تم کسی مسلم ممالک میں نہیں جاتے ہو. اگر تمہیں روٹی کی کمی ہوتی ہے اور تم لوگ کے گھر میں بھوک آتی ہے تو تم سعودی عربیہ نہیں بھاگتے، بلکہ یورپ کی طرف بھاگتے ہو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. یہاں پہ بھاگتے ہو کہ یہاں پہ تم لوگوں کو جو ہے پروٹیکشن صحیح ملتی ہے. پھر ان کے تمہارے کتنے بہن بھائی اور تمہارے کتنے والدین جو ہے یورپ میں آ کے سیٹل ہیں، جس کی وجہ سے تم لوگ وہاں پہ بیٹھے روٹی کھا رہے ہو. تمہارے یہاں پہ وہ کماتے ہیں، تم لوگ کو بھیجتے ہیں. یہاں کی بنائی کمائیوں سے کوٹھیاں، بنگلے، کوٹھیاں اور جائیدادیں اور بناتے ہیں. پھر تم کس بات پہ ان کو گالی دیتے ہو؟ جہاں سے تم خود جہاں زر معاوضہ جو یہاں سے جو جاتا ہے، یہاں سے پیسہ جاتا ہے تمہارے ملک کے اندر، وہ یہاں سے جاتا ہے.
फिर तुम किस बात के इन लोगों को गाली देते हो, किस बात पे इनके खिलाफ बोलते हो? यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि यह सिस्टम क्या है। जो लोग तो नहीं आए, चलो मैं तो कहता हूँ वो लोग, उनको दोष नहीं दिया जा सकता है कि वो तो यहाँ आए नहीं, उनको पता नहीं कि यह सिस्टम क्या है। जो लोग यहाँ रहते हैं, पता नहीं कितने मिलियन है कि कितने लाख है जो यहाँ यूरोप में रहते हैं, वो भी जो है तुम लोग जाके नहीं बताते कि यूरोप का सिस्टम जो है, यूरोप जो है वो है जो इंसानियत की भलाई करता है, इंसानियत, इंसानों को जगह देता है, उनको स्टैब्लिश करता है। और जो हुए हैं लोग, और यहाँ पे वो लोग हैं जो यहाँ पे कमाते हैं और झंडा पाकिस्तान का लहराते हैं। समझ आई? वो लोग, मैं बताना चाहता हूं करोड़ों के हिसाब से जो मुसलमान यहाँ पे हैं या जो पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी की बात करता हूं, लाखों के हिसाब से है, सब कुछ यहां से बनाते हैं, फिर झंडा पाकिस्तान का क्यों जलाते हैं? भाई तुम लोग पाकिस्तान से ठुड्डा मार के तुमको निकाला गया, तुम लोगों को लातों मार के निकाला गया, तुम लोग यहाँ पे आके सेटल हुए, यहाँ यूरोप में आके तुम लोग बने, फिर तुम पाकिस्तान का झंडा क्यों लहराते हो? तुम ISI की तारीफें करते हो, तुम पाकिस्तान आर्मी की तारीफें करते हो, तुम पाकिस्तान के मुल्क की तारीफें करते हो। तुम लोग अभी मैंने पिछले दिनों एक बंदा देखा, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, कि एयरपोर्ट के ऊपर उसे 5,000 रुपया मांग रहा था, वो गालियां दे रहा था कि मेरी फ्लाइट छूट गई है, मेरी फ्लाइट निकल गई है, इसलिए मेरा 5,000 मुझसे मांग रहा है कि मैं जो है वापस नहीं जा सका। तुम उस मुल्क की बात करते हो, तुम वहां की बोलते हो हमारी ISI बहुत तगड़ी है, हमारी आर्मी बहुत जबरदस्त है। भाई किस बात की तगड़ी है? जिस मुल्क में भूखा लोग भूखे मर रहे हैं, तकलीफ में मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं, रोटी पानी नहीं है, जॉब नहीं है, समझे ना, ऊपर बैठे ये लोग याशी कर रहे हैं, और उस मुल्क के अंदर रंबल डंबल है सब कुछ। उस मुल्क के लिए तो क्या उसके मुल्क के झंडे को उठा के और ISI की तारीफें करना, फौज की तारीफें करना, हुक्मरानों की तारीफें करना, सियासतदानों की तारीफें करना, किस बात पे? जब उस मुल्क में है ही नहीं, कानून नहीं है, कानून भी लंडी है, समझे ना, वहां कानून नहीं, किसी को इंसाफ नहीं मिलता। एक बंदा वो कई सालों से लगा हुआ था, मूंछों वाला, आपने देखा होगा, रुल रहा है अपनी प्रॉपर्टी के लिए। किस मुल्क, किस पाकिस्तान की, और किस पाकिस्तान और पाकिस्तानियत की, और किस झंडे की, और किस एजेंसियों की तारीफ करते हो तुम लोग, और किस जगह बाहर आके तुम अपने झंडे उठाते हो पाकिस्तान के, जिस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन ही नहीं है, तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। एयरपोर्ट से शुरू होता है लूटने, घर तक लुटते हो, जब घर से वापस बाहर के मुल्क में जाते हो तो घर से लुटना शुरू होते हो, एयरपोर्ट तक तुम लुटते हो और फिर जहाज में बैठते हो। उस मुल्क की तारीफ करते हो तुम लोग, तो फिर बड़े बेगैरत हो तुम लोग, बहुत ही बेगैरत हो तुम लोग, सारे हराम के जन्ने हैं। फिर तो जो आंखें देखते हैं, भागते हुए आंखें बंद करके रखते हैं और फिर पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी किस बात पे हो? तुम्हारे पे फख्र क्या है? क्या इजाद किया तुम लोगों ने? क्या इजाद किया है? क्या डेवलपमेंट की है? आज आके चाइना के ऊपर बैठे हो, और अब बैठे हो चाइना की तारीफें कर रहे हो, जिसको देखो चाइना की तारीफ, चाइना शहरों में पहुंच गया, चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया। और भोसड़ी को तुम लोगों ने क्या किया? गांड बना रहे हो, 74 ईयर से चूतर रगड़े हो, तुम लोगों ने क्या इजाद किया? हम ये चाहते थे, हम पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क की ये दो लीडर चाहते थे कि पाकिस्तान में तरक्की लेके आए, स्टैब्लिश करे पाकिस्तान को, क्रीम उठाए वहां पे अक्लमंदों की और जबरदस्त लोगों की, जिससे हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से कैसे रास्ता करते, बाहर से लेने के बगैर। ये हम दोनों चाहते थे। तुम लोग वो बगैरत हो जो कि बगैरतों के पीछे भागते हो, तुम लोग वो कावर्ड हो जो कि गलतों के पीछे भागते हो और भागे हो, और आज तक मुल्क का सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और फिर भी कहते हो हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़े प्राउड है पाकिस्तान में। लख दी लानत तोड़े थे, तो लख दी लानत तोड़े पाकिस्तान थे, तो लख दी लानत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर इंसानियत की कोई जगह नहीं है। इंसान तो इंसान, जानवर भी वहां पे तंग है। ये है सच्ची बातें जो तुम्हारे फकन लीडर्स नहीं करते, जो तुम्हारे जर्नैल नहीं करते, तुम्हारी एजेंसियां नहीं करती, तुम्हारे हुक्मरान नहीं करते, तुम्हारे लोग नहीं करते। ये है सच्ची बातें। ट्रू।
آئینہ وہ کہتے ہیں آئینہ دکھایا تو بڑا پاکستانی، ہم پاکستانی ہیں، بیٹھے ہیں یہاں پہ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، پاکستان کے جھنڈا لے کے چلتے ہیں. بوسڑی کیوں؟ اگر اتنا پیار ہے اسلام سے ان لوگوں کو اور اتنا پیار ہے پاکستان سے تو جاؤ گانڈ مارو پاکستان میں. ادھر کیا کر رہے ہو؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ پاکستان میں، وہاں رہو. 4 دن جاتے ہیں، چوتڑ رگڑتے ہیں، پیسے ختم ہوتے ہیں تو جہاز میں بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں اور یہاں کے پاکستان کے جھنڈا لا رہتے ہیں. لکھ دی لعنت تواڈے تے جڑا منافقت کر دیو بوسڑی کے. یہ ہے اسٹریٹ فارورڈ باتیں، سیدھی باتیں، کھری باتیں جو تم لوگ سننا نہیں چاہتے. تم لوگوں کو گول گول باتیں چاہیے، گول 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 باتیں چاہیے. ادھر دی ادھر مارو، ادھر دی ادھر مارو، 2 نمبر کی گلاں کرو. تانوں چاہیے بس منافقت کرو. کوئی کتے کا پتر لب جائے انہوں بھی کوئی جی اینو کرو، تبھی نہ پیچھے بہ کے ادھی چھڑیاں پھیرو. بالکل بس سچی باتیں کرنے والے تم لوگوں کے حلق سے نہیں اترتے. اس لیے اس ملک کا بیڑا غرق ہے، اس لیے اس ملک کی تباہی ہے، اس لیے اس ملک کے اندر جو ہے خرابیاں ہیں. مخصوص طبقہ حکمرانی کر رہا ہے اور مخصوص طبقہ حکمرانی کر رہا ہے، تم لوگ کو کچل رہا ہے. بالکل. اور تم لوگ کچلے جا رہے ہو، کچلتے جا رہے ہو، اور تمہاری نسلیں بھی کچلتی جائیں گی. لکھ لو یہ کسی جگہ پہ کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی اسی طریقے سے کچلتی جائیں گی اور وابلہ کرتے رہیں گی. وہاں پہ چند لوگ ہیں امیر عیاشی کرتے ہیں، یا جو ایک کلاس ہے وہ عیاشی کرتی ہے، باقی سب رول رہے ہیں تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اگر ملک بچا تب نسلیں آئیں گی نا. اور باقی اگر ملک بچے گا تو پھر دیکھی جائے گی. ابھی فی الحال ابھی اس کی ملک کے جو ہے نا وہ اوپر F-16 بٹھا لو، سمجھے نا، اوپر چاہے وہ F-16 لگا لو، چاہے وہ GF تھنڈر لگا لو، چاہے وہ وردیاں پہن لو، سٹار لگا لو، جو مرضی کرو، لیکن جڑیں جو ہیں تو وہ ہل چکی ہیں، دیمک کھا چکی ہے. اب ڈھانچہ رہ گیا ہے، نظر آ رہا ہے، صرف ایک گڑام کر کے گرے گا، اس کے بعد پتہ لگے گا ایسٹ پاکستان کی طرح ویسٹ پاکستان بھی کیا. 16 تاریخ کو سرنڈر ہوا تھا بنگلہ دیش کا. 16 تاریخ کو ہم لوگ پھر آن ایئر جائیں گے. اس دن ہم بتائیں گے ڈھاکہ میں کیا ہوا تھا. جو تم لوگ بھٹو کو ہیرو بولتے ہو نا، اس میں کون کون مجرمان تھے. ہم لوگ مالٹا کو آغازن دونوں بتائیں گے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا تھی، وہ کیوں شائع نہیں ہونے دی گئی، اس میں کیا لکھا تھا، سب بتائیں گے. اور یہ ہم امپائر انقلاب والے ہی لیڈر کر سکتے ہیں. ہم نے کہا ہے پاکستان میں جب تک موجودہ آئین جو بھٹو نے ایک 3rd کلاس آئین بنایا تھا، 3rd کلاس، وہ آئین جو ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں خرابیاں ہیں، جب تک وہ نیا ڈرافٹ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس ملک کے نظام میں، اس میں چین آف کمانڈ آف آرمی کو چینج کرنا پڑے گا، اس میں اسٹیبلشمنٹ اور اس میں بیوروکریسی کے نظام، ورک کلچر کو چینج کرنا پڑے گا. انقلابی بنیادوں پر انقلابی کورٹس بنانی پڑیں گی جو ریپڈ دیں گی. وہاں پپو کے مرڈروں کی طرح لوگوں کی لاشیں 3 دن لٹکی رہیں گی. یہ چیزیں ایک دن میں جرم ہوا تو اگلے دن لٹکا دیا، اس کو انقلابی کورٹس کہتے ہیں. وہ بنیں گی، انقلابی ادارے بنیں گے، انقلابی جو سسٹم ہے وہ رائج کیا جائے گا ہر چیز میں. یہ نواز شریف والا انقلاب ہے بینظ والا ٹھمکے مارنے والا انقلاب نہیں. نواز شریف کا جو ہے جھوٹ کا انقلاب نہیں، عمران کا جھوٹ کی تبدیلی کا انقلاب نہیں. یہ پائم انقلاب جس کے 17 سال سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھو میرے بال کدھر گئے نا، بال ہی اڑ گئے ہمارے. یہ اتنے بڑے بڑے بال ہوتے تھے. میں بھی کہتا میں بھی بہت بڑا ہیرو. ملٹا صاحب کے پاس فید ہو گیا. یہ تم لوگوں کی خاطر ہم نے کیا، اتنا وقت گزارا ہے. بس اتنا یاد رکھنا، ٹائم ول چینج. صرف اتنا ہے. ہمارا ایک سوال ہے، واٹ آر یو؟ یو ہیو نو آنر. تم لوگ کیا ہو؟ تم لوگ کی کوئی عزت نہیں ہے. یہ ہمارا باٹم لائن ہے، اس کو یاد رکھنا. جتنا ملسومہ بن کے پھرو کچھ نہیں ہے سر. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آغاز سے سید جرمنی سے، اور جمالٹا کو بھی جرمنی سے فی الحال. چاؤ چاؤ، بائے بائے. سنو اور ہوش کے ناخن لو.